زینب, ہم لوگ کا ایک ہمیشہ سے ایک جوک ہوتا تھا کہ عید وہ فیسٹیول ہوتا ہے جس پہ آپ اپنے دور کے فیملی ممبرس کے پاس جا کے کہتے ہیں ارے یہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا. تو آپ لوگ اتنے بزی رہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا کہ جانا آنے کا موقع ہی ان اوکیزنس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہوگا. نہیں, آئی تھنک مطلب عید تو وہ اوکیزن ہے جہاں پہ آپ ان رشتے داروں کو ملتے ہو جن کو آپ شاید سال میں پہلی دفعہ مطلب ایک دفعہ ہی مل رہے ہو گے, بیکاز obviously you start doing all the Eid rounds, یا آپ کے گھر کھانے ہوتے ہیں یا لوگوں کے گھر کھانے ہوتے ہیں. تو میرے تو جو پہلے 2 days تو ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ پیکڈ ہوتے ہیں, بیکاز آئی تھنک ہوتا ہی ہے کہ ونس یو ڈو گیٹ میرڈ تو ایک تو آپ کی سسرال کی سائڈ سے سارا چل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کی اپنی سائڈ سے بھی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ہمارا ٹریڈیشنل ایک ماموں کا لنچ ہوتا ہے جب مطلب یہاں سنس آئی گاٹ میرڈ, تو وہ وہاں پہ ہم وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا رشتہ دار, تیسرا رشتہ دار, بس پورا دن بس یہی ہوتا رہتا ہے. اور آپ اوور ایٹنگ کرتے ہو, آپ کو فوڈ کوما بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے. اور میرا اکاؤنٹ تو جی ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے, بیکاز میرا اکاؤنٹ جب سے تیمور ہوا ہے اور باقی بچے ہیں تو میں تو ڈیفیسٹ میں جا رہی ہوں, کیونکہ میری انکمنگ بہت کم ہو گئی ہے اور آؤٹ گوئنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے ان ٹرمز آف کیش. ہاں یہ صحیح ہے. چلے موونگ آن, اب تھوڑا سا آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور باسط بھائی سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گا. جیسے میں نے شروع میں کہا, جہانگیر خان, ماجد خان اینڈ دین باسط خان, 3rd جنریشن. اور ہمارے یہاں یہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ جو لوگوں نے پرچی کلچر کہنا شروع کر دیا تھا, بیکاز لیسر نون فیکٹ کہ آپ کی 3 بھی ہے فرسٹ کلاس میں, تو یو ور اے گڈ پلیئر. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی آپ کی فیملی انفلوئنس کی وجہ سے آپ کھیل رہے تھے. تو وہ جو فیس تھا اپنے فادر کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو فیس کرنا اور پاکستان ٹیم تک کا سفر, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. چلے پہلے آپ نے تو کہہ دیا کہ گڈ پلیئر, تو یہ تو اچھی بات ہوگی. دوسرا یہ کہ ٹریڈیشنلی جیسے آپ نے کہا, یہ ایشین کنٹریز میں تھوڑا سا یہ پرابلم ضرور ہے, باہر کے کنٹریز میں اتنا پرابلم نہیں ہے. میں نے مطلب سنیل گواسکر کے بیٹے کو ایک دفعہ روہن گواسکر کو پوچھا تھا, اس نے بھی بہت ہی سملر بات کی تھی جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ شروع میں جب آپ جاتے ہیں, شروع میں جب آپ کرکٹ شروع کرتے ہیں تو کہیں بھی آپ جاتے ہیں, کلب میں جاتے ہیں یا ٹرائلز میں جاتے ہیں یا انڈر 19 میں جاتے ہیں, تو آپ کا ایک قسم کا انٹروڈکشن ہوا ہوتا ہے, تو آپ پہ نظر پہلے سے ہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی فریش ہیں, کیونکہ آپ کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہوتی ہے تو لوگوں کو آپ کو پتا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ پروفیشنل کرکٹ, فرسٹ کلاس کرکٹ یا پروفیشنل کرکٹ شروع کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا ایشو ضرور ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے رنز کیے تو جی ماجد خان کا بیٹا ہے, اگر نہیں رنز کیے تو پھر بھی ماجد خان کا بیٹا ہے. تو یہ کمپیریزن تو فار لائف چلتا رہتا ہے. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ شاید اگر باہر کی کنٹریز میں 6 مہینے یہ ٹیگ چلتا ہے, یہاں پہ آلموسٹ 6 یا 8 سال چلے گا, تو وہ ایک ایشو تو ضرور رہتا ہے. لیکن مجھے تو یہی فیل ہوا کہ شروعات میں ایڈوانٹیج تھا, اس کے بعد مشکل ہوتی رہی. اور اسی طرح جب میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو ہمیشہ سے مطلب میچ ریفری آئے گا یا امپائر آئے گا, اس کو میرے بارے میں پہلے ہی پتا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ میرے فادر, میرے گرینڈ فادر. مجھے بہت جلدی کرکٹ ملی, انڈر 19 بھی بہت جلدی میں نے کھیل لی, اس کے بعد پاکستان اے بھی بہت جلدی کھیل لی. لیکن پاکستان ٹیم کے لیے تھوڑا میرا سفر طویل تھا. میں نے کافی سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, اس کے بعد پاکستان ٹیم میں آیا. تو وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہی میں انڈر 19 کھیلی یا 1-2 سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تو پاکستان ٹیم میں آ گیا. وہ کافی لمبی اسٹرگل تھی اس کے پیچھے. اور آئی کین ناٹ امیجن وہ کانسٹنٹ پریشر کہ جب آپ کے فادر ایک بڑے کرکٹر ہوں تو آپ کو بار بار کمپیئر کیا جاتا ہے, تو وہ واقعی اس سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. زینب کی سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ زینب کے لیے ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے کہ ایسے کیسے, یہاں کیوں. مطلب ٹھیک ہے, یور فادر واز آلسو اے فرسٹ کلاس کرکٹر, بٹ یور موم کافی مشہور ہیں وہ پالیٹکس میں, ان کا ایک بڑا اپنا ایک کریئر ہے. تو کیا ایسا تھا کہ دونوں آپ کو کنونس کرتے تھے اس سائڈ آ جاؤ, اس سائڈ آ جاؤ, یا شروع سے ہی کرکٹ کا شوق تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ان کی طرف سے تو مطلب ان کو یہ, مجھے خود سے بہت شوق تھا.
سو آئی ڈونٹ نو مے بی اٹ واز ان مائی جینز اور وٹ ایور, بیکاز میری امی بھی بہت شوق سے دیکھتی ہیں, اور انہوں نے بھی ایک ٹائم پہ یو نو آئی تھنک 99 کا ورلڈ کپ تھا جس پہ انہوں نے لیڈرشپ اسٹائلس کے اوپر لکھے تھے, آرٹیکلس لکھے تھے. سو because she used to write back then as well. مطلب کرکٹ واز ناٹ her main thing, بٹ یہ تھا کہ وہ لکھتی ضرور تھیں جب ان کو. تو آئی تھنک مجھے ٹرانسفر ہوا ہے میری جینز میں, بیکاز آئی واز آلویز ان ٹو اٹ. لائک میں بچپن سے بہت زیادہ شوق سے دیکھتی تھی, اور دیکھنے کے علاوہ آئی یوز ٹو مطلب میں پیسے سیو کر کے میچز جا کے دیکھتی تھی when I was in England. تو مجھے کافی جسے کہتے ہیں I was cricket fanatic even back then. تو مجھے شوق تھا, ہمیشہ سے شوق تھا. کچھ بلکہ پرانے میچز اگر پاکستان کے نکالیں تو اس میں آڈینس میں پائی جاؤں گی. ایک دو میچز تھے جو میں دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی I was there sitting as a supporter. So I think جوش تو ہمیشہ سے تھا. بازد کی طرف ایک بار پھر بڑھتے ہیں. بازد, جیسے میں نے کہا کہ آپ کی وجہ شہرت آپ کی کامنٹری بنی, اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا جب بھی آپ سے بات ہوگی آپ سے کہوں گا کہ آپ کی کامنٹری جو ہے نا, جو آپ کا سٹائل ہے, اٹ گروز آن یو, اٹ ٹیکس ٹائم. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن بعد میں آپ کو پھر اس میں مزہ آنے لگتا ہے. تو کیا آپ کو بھی یہ فیل ہوا شروع میں لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا الگ ہے, ذرا منفرد سٹائل ہے؟ میں ویسے ہی بڑا مشکل آدمی ہوں تو اس لیے کامنٹری بھی ذرا الگ ہی ہوگی. اور لیکن مجھے یہ اندازہ تھا, ایک تو جو میرا سینس آف ہیومر ہے وہ کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, تو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے مذاق کرو اور وہ برا منا جاتا ہے. تو بچپن میں تو میں بہت زیادہ کیئرفل تھا. اب جو پرانے میرے ساتھ کھیلے ہوئے لڑکے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اب مذاق بہت کرتا ہے. میں نے کہا تب بھی کرتا تھا لیکن تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا. اب آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اٹس ہائی ٹائم کہ پی ایس ایل پورا اردو میں ہونا چاہیے, اردو انگلش سیپریٹ ہونا چاہیے؟ کیا ڈو یو اگری ود دس؟ اردو کی ایکسپریشن آپ کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی, اور اس میں جو ریچ ہے پاکستان میں جو اردو سننے والا ہے بہت زیادہ ہے. ہمیں ابھی تک یہ انٹیپڈ مارکیٹ ہے, کوئی اس کو ٹیپ کر نہیں رہا. اگر آپ چینلز کے پاس بھی جائیں تو اگر آپ ان سے کہیں گے دیکھ جی انگلش کامنٹری یا اردو کامنٹری, تو پریفرنس ابھی تک انگلش کی ہی بنی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اس مارکیٹ کی طرف جا نہیں رہے. آئی تھنک ہائی ٹائم آپ نے بولا ہاں جی, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں 5 سال 6 سال پہلے یہ کرنا چاہیے تھا, اور دوسرے ڈائلیکٹس کی طرف بھی موو کرنا چاہیے, مطلب ریجنل کی طرف بھی جانا چاہیے. زینب, آپ سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پی ایس ایل سٹارٹ ہوا اور اس کی پریزنٹر کا آپ کو موقع ملا تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کیونکہ اس وقت آپ کو اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا. یو مسٹ بی اینکشیس کہ یہ میں نے کرنا ہے, اٹس سچ اے بگ تھنگ, اور پھر میں نے مطلب ایک پاکستان کا ایک نیا برانڈ بن رہا ہے, اس میں میں پارٹ ہوں. تو اس وقت کیا فیلنگس تھیں, اور اس کے لیے کیا کوئی آڈیشن دیا تھا, کیا ہوا تھا, وہ کیا پروسیس تھا؟ نہیں, میں فرینکلی اسپیکنگ اس وقت مجھے پرسنلی یہ چیز نہیں پتا تھی کہ یہ کتنا بڑا برانڈ بن جائے گا. بیکاز ریمبر کتنی دفعہ تو یہ آئیڈیا آیا تھا بورڈ کی طرف سے کہ جی اب لانچ ہو رہا ہے اور اب نہیں لانچ ہو رہا, اب ہو رہا ہے ہی نہیں ہو رہا. Frankly speaking, we as a country had doubts کہ are we going to be able to pull something off like this or not, right? And اس وقت I was also in a contractual obligation with a news channel. تو مجھے جب یہ کال آئی تھی, مجھے بورڈ کی طرف سے کال آئی تھی, اینڈ they were like we are looking for a female anchor, would you be interested? Honestly speaking, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس چیز میں جا رہی ہوں اس وقت, کیونکہ اس وقت یہ اسٹیبلشڈ برانڈ نہیں تھا. بٹ مجھے صرف یہ ایک تھی کہ چلو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے, یا آئی ڈونٹ نو, آئی مین لائک اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ چیلنج آل ٹوگیدر. تو میں نے ان سے اجازت لی کہ مجھے یہ 1 مہینہ دے دیں موقع, اینڈ آئی تھنک آئی ایم گلیڈ کہ میں نے یہ اپرچونٹی کو اویل کیا. میں اس وقت اگر سوچتی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, رہنے دو, یہ وہ, مطلب جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لانچ ہو کے کیسی ہوگی, تو وہ پھر ایک رسک ہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم آف مائی کریئر. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ تو آئی تھنک کہ میں نے بہت سیکھا. انفیکٹ میں نے اپنی جو لائیو براڈ کاسٹنگ ہے وہ ساری ادھر سے ہی سیکھی تھی.